نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز و بزرگوں، آپ نہایت مفید مؤثر مضامین سن رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے بھی نہایت اہم باتیں بیان فرمائیں۔ پھر ہمارے رفیق شفیق مولانا محترم صاحب نے جو بیان کیا بہت ہی مؤثر تھا، میں بھی مجھ سے متاثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمایا۔ کیونکہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ کچھ بیان کرو، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ کتاب دستور السالکین ہے، یہ اہم رسالہ ہے جس کا نام ہے عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس۔ عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، اس کا ترجمہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب برسوی نے بھی کیا۔ ہم سبھی لوگ کئی آدمی شریک تھے، لیکن زیادہ انہوں نے کیا، بہت اچھا کیا، بہت علماء نے اس کو پسند بھی کیا۔ اسی سے کچھ باتیں نقل کروں گا علاوہ اس کے جو بھی ذہن میں آئے۔ بہرحال تزکیۃ نفوس کے بارے میں ہمارے محترم صاحب نے بہت کچھ بیان کیا ہے، مزید کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمائے اور اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ خود دیکھیے، حضرت مولانا تھانوی قدس روح بڑے عالم تھے، اس کے باوجود حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں تشریف لے گئے اور رہے، صحبت میں رہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند جو حضرت تھانوی کے استاد تھے، وہ بھی حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حفیظۃ الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، ان سے تعلق پیدا کیا۔ اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، وہ بھی اجل علماء میں سے تھے، انہوں نے بھی تعلق پیدا کیا۔ اس طرح الہ آباد کے ایک بہت بڑے عالم مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی، انہوں نے بھی تعلق پیدا کیا۔ آگے کوئی بات تھی جس کی بنا پر حضرات نے تعلق پیدا کیا، اپنی کچھ کمی محسوس کی جس کی بنا پر انہوں نے تعلق پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی ان مضامین کو پیش نظر رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کم سے کم ان چیزوں کو ہم جانیں کہ ہمارے بزرگان دین نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ میں بعض روایت نقل کرتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے علماء کی روایت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا دارالعلوم کے امیر الروایت کی جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا، آپ اس کو بھی کبھی کبھی دیکھائیے۔ امیر الروایات میں بہت سے واقعات اپنے بزرگوں کے موجود ہیں جو عبرت اور نصیحت کے لیے کافی ہیں۔ اسی کتابوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے جس کو حضرت تھانوی نے جمع کیا ہے، تاکہ اپنے اکابر کی سیرت، ان کا شعار ہمارے ذہنوں میں ہے۔ کہتے ہیں بنیاد انکار برس شعر، شیخ قوام الدین فرماتے ہیں کہ اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے تعلیم الدین میں۔ عام طور سے تو ہم لوگ یہ بیان کرتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ، لیکن انہوں نے بڑھایا ہے شیخ قوام الدین میگوید، معیار انکار برس شعر 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور سیرت سلف۔ معلوم ہے کہ اس کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی بزرگوں کی سیرت کو معلوم کرنے کا شوق پیدا فرمائے، اس پر عمل بھی کریں، انشاءاللہ سب چیزیں محفوظ ہوں گی۔
سب چیزیں محفوظ رہیں گی۔ سیرت سلف بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے، ہمارے تمام بزرگوں نے اس کو پیش نظر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا ہے۔ اس پر میں زیادہ کیا کہوں، جو چند باتیں جو میں نے لکھی ہیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اسی کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ عشرۃ قواعد تزکیۃ النفوس ہے۔ اس کتاب کا نام عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس، 10 قاعدے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے۔ اس کے ترجمے بھی مولانا عبدالرشید صاحب وسیع ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ بہت ہی جامع کتاب ہے، واقعی اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق برحمت فرمائے۔ 10 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ کیا ہے، کہتے ہیں تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن سے جو تزکیہ اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے اس کو پیش نظر رکھو۔ تلاوت قرآن کریم، یعنی اس راستے میں چلنے کے لیے تلاوت قرآن پاک کی بھی ضرورت ہے۔ اس کو تمام علماء ایک پارہ ہے، ایک منزل ہے، جتنا بھی ہو پڑھا کرتے تھے، بہرائے کرتے تھے۔ تلاوت قرآن سے بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس میں غور فکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ صرف تلاوت سے اللہ تعالیٰ قلوب میں جلا پیدا فرماتے ہیں، روشنی پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کا بہت خود بھی اہتمام فرماتے تھے، اور کوئی بڑے سے بڑا عالم آتا تھا، مولانا عبدالمجید صاحب دریا آبادی، قاری صاحب تو جاتے ہی تھے، یہ حضرات بھی آتے تھے، مولانا عبدالمجید دریا آبادی، مولانا عبدالباری صاحب سے اور لوگ ضرور تلاوت قرآن متعلق بیان کرتے تھے، ضرور۔ مولانا عبدالباری صاحب نے لکھا بھی کہ میں تو مفسر تفسیری بیان کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے بھی انہوں نے تلاوت قرآن ہی کے بارے میں بیان کیا۔ بہرحال تلاوت قرآن لکھے ہیں 10 اصول جو تزکیہ نفوس میں معین ہیں، اس میں سے تلاوت کلام اللہ بھی ہے۔ اس بنا پر اس کا بھی استحضار بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے لکھنے میں 8 پارہ بھی تلاوت نہیں کر پاتا، 8 پارہ 1 پاؤ بھی تلاوت کا معمول ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ہمارے بزرگان دین جو بڑے بڑے تھے ایک منزل پڑھا کرتے تھے، ان لوگوں کا معمول تھا ایک منزل پڑھنے کا۔ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کبھی ناخوش ہوتے تھے ہم لوگوں سے، تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے تلاوت قرآن کی منزل پڑھ نہیں پائے، اس وجہ سے ہم لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ بہرحال اتنا اہتمام تھا۔ کبھی کبھی کہتے تھے مجھ سے رات قوم زمان میں نے کل والی منزل بھی پڑھ لیا، جبکہ پڑھتے ہی رہتے تھے، وہ دن رات کام ہی دین کا کرتے تھے، لکھنے کا، پڑھنے کا، مجلس کا۔ ہم لوگ پڑھاتے تھے 7-8 8 سبق پڑھاتے تھے، بخاری بھی سب، لیکن اس کے باوجود بڑے اس سے ایک منزل کا معمول تھا، رمضان سے معلوم کرنے کا تھا، تو بڑے اس سے کہتے تھے قوم زمان ہم نے تو کل والی منزل بھی پڑھ لیا آج، اتنے شوق سے۔ اس بنا پر تلاوت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے علماء کو، اور اس میں تجوید کا اور ترتیل کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی کہا گیا ہے تجوید اور ترتیل بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ تلاوت بھی جو اس زمانے میں ہو رہی ہے وہ اصول تجوید کے خلاف ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کی طرف بھی متوجہ ہونے کی اور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا عشرۃ قواعد تزکیۃ النفوس میں پہلی چیز، تیسری چیز کا لکھنے ہیں۔ تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن سے تزکیہ و اصلاح نفس کرنا چاہیے، یہ سرچشمہ ہے اصلاح و تربیت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس لیے رسول کو بھیجا ہے کہ وہ تلاوت کر کے تم سنائے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے یتلو علیہم آیاتہ ہی ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، معلوم ہے کہ سب بنیادی چیزیں ہیں، تلاوت، تعلیم، یہ سب چیزیں بنیادی چیزیں ہیں۔ جب ان چیزوں کو ہم مضبوطی سے اپنے اصول میں، اپنے معمولات میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے برکات سے ہم مستفید ہوں گے، بلکہ منور ہوتے رہیں گے۔ تو تلاوت کلام اللہ اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا۔
तिलावत कलाम अल्लाह, और कोशिश ये हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा है, वलकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, उसवा हसना, इस बिना पर ये गौर करना चाहिए। माशाअल्लाह आप हज़रात तो दौरे के लड़के हैं और इंशाअल्लाह भी सरद भी मिलेगी। इसी बिना पर मैंने कहा है कि आखिरी नसीहत ये है कि अब मालूम है यहाँ आपको आना हो या न हो, कहाँ जाना हो, किस माहौल में रहना हो, तो जो दौलत यहाँ किताब और सुन्नत की मिली है उसको ज़ाया न करें। हम दूसरे एक मुल्क में गए थे, वहाँ बहुत बड़े आदमी कहा मौलाना लोग आते हैं किताब और सुन्नत की परवाह नहीं करते, जिससे बदनामी होती है। मैंने मुझसे खुद मैंने कहा हाँ भाई ये तो होता है। इस बिना पर हम सब इसी सिलसिले से मुंसलिक हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सिलसिले से मुंसलिक हैं। इस बिना पर तिलावत कुरान से भी शगफ हो, सुन्नत रसूलुल्लाह हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना रहबर बनावें। इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा इससे आपको मदद मिलेगी। मैंने खुद सुना है कि अगर कोई शख्स, हरमा गंगोही फरमाते थे, हज़रत शाह फसुल्लाह फरमाए, अगर कोई शख्स एक हफ्ता सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार दे तो वो साहब निस्बत हो जाएगा। सुन्नत बिल्कुल हर चीज़ में, तो सुन्नत वाली चीज़ है। अल्लाह ताला हम लोगों को किताब पर अमल की तौफीक दे, इसी तरह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की तौफीक दे। फरमाते हैं इब्न कसीर ने फरमाया ये आयत असल हाजिर आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़वाल में अफ़ाल में आपकी ज़ात को उसवा बनाना, उस वक्त में बहुत बड़ी चीज़ है। इसको पेश नज़र रखना हम सब के ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप माशाअल्लाह मुंतही तलबा में भी तलबा हैं, आप यहाँ से सनद लेके जाएंगे। ज़ाहिर की सनद बहुत बड़ी सनद ये है, बहुत बड़ी शहादत है। मैं समझता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की सनद की बड़ी वक़्त है। दारुल उलूम फ़ौरन आदमी कहता है कि दारुल उलूम के फारिग है, ये ज़रूर कहता है आदमी। मालूम कि बहुत ही आलिम भी हैं और मुतबे सुन्नत भी हैं, ये भी उसके साथ साथ उसमें होता है कि देवबंद के फारिग हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो ये सनदें मिलती हैं, हमारे उलमा ने आप पर एतमाद किया और सनद दिया, गोया कि शहादत इल्म भी दिया, शहादत अमल भी दिया, शहादत निस्बत में अल्लाह भी दिया, सब उसके अंदर आपके लिए। इस बिना पर जो ख़ास चीज़ें हैं हमारे अकाबिर की, उन चीज़ों को पेश नज़र रखना हम सब लोग के लाजिम है। अल्लाह ताला का शुक्र है क्या ऐसे इदारे में आए ऐसे कि जो मकबूल बारगाह इलाही है। इंशाअल्लाह जो भी आए इंशाअल्लाह मकबूलियत उसके लिए है। थोड़ा सा अपने को संभालने की ज़रूरत हर वक्त है। मैं आया जब अपने लड़कों के लिए के अब्दुल्ला को सईद को और हज़रत काजी साहब से मिला, मैं कि हज़रत ये दौरा पढ़ेंगे कर, कहा भाई सुन लो ये जगह तो वो है जहाँ के दरबार में साहब निस्बत हुआ करता था। इस बिना पर कायदे से रहेंगे तो इनको बहुत कुछ मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फारिग हुए, नेक नाम रहे, फिर उधर से गए, नेक नाम ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने उनको इसके ज़रिए से इज़्ज़त भी दी और मर्तबा भी दिया, हर कुछ सब दिया। इस बिना पर ये दायरा अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दुनिया के फलाह का इंशाअल्लाह ज़ामिन है। मैंने खुद सुना हज़रत शाह रसूलुल्लाह साहब से कि हज़रत अब मालूम कहा ये मलफूज तो मैंने देखा नहीं, हज़रत मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हैं कि इस मदरसे का पढ़ा हुआ है इंशाअल्लाह 10 रुपये की मुलाजमत तो उसको मिल ही जाएगी। ये मैंने सुना है, हज़रत से सुना है। तो उस ज़माने में 10 रुपये बहुत होता था। बहरहाल ये सब चीज़ें ज़िंदगी में सुनते ही आए हैं, इसी को देखते आए, सुनते आए। आप लोगों की बुजुर्गी हम लोगों के दिलों में बिल्कुल रची बसी है, यानी कोई तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता। दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह मेयार है, दीन की मेयार है, सुन्नत की मेयार है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो यहाँ रहें इसके कदर की तौफीक दें और हमेशा इसका ख्याल रखें। ये दारुल उलूम जो हमारा मलजा है, मावा है, मादे इल्मी अमली, हम कहते हैं इल्मी ही नहीं अमली भी है। हमारे माँ बराबर सब कहते हैं कि मदरसे को लोगों ने समझ लिया है कि दारुल इल्म है, नहीं दारुल अमल भी है। अभी कहो कि दारुल इल्म नहीं बल्कि दारुल अमल हो, ताकि अमल का भी हर वक्त इस्तेहदार रहे। माँ बराबर सब बहुत बड़ा हमारे हज़रत तो दारुल उलूम देवबंद के आशिक ही थे।
اسی کا ذکر بھی تھا جب حضرت کی وفات ہوئی ہے. میں ناشتے پر تھا, دارالعلومی کا ذکر تھا, آنا چاہتے تھے اور کیا کیا ان کے ذہن میں تھا, اتفاق سے فارغ کا اثر ہوا, اسی وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس ادارے کی بھی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے, اور جو ادارے بھی کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں اور عملی طور سے بھی جامہ پہنا رہے ہیں, انشاءاللہ کامیاب رہیں گے ہر طرح سے, دینی اعتبار سے بھی اور دنیوی اعتبار سے بھی, انشاءاللہ اخلاقی اعتبار سے بھی ممتاز رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے اس ادارے کی یا اس جیسے اداروں کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ وسعت اور برکت دے, اور جو بھی آوے یہاں علم کا عاشق ہو کر کے جائے, علم پر عمل کرنے کا جذبہ لے کے جائے. اتنی نہیں بلکہ ہمارے اکابر جو بھی عالم تھے وہ سب صاحب نسبت بھی تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا کیا پوچھنا ہے, حضرت مولانا یعقوب صاحب بھی بہت بڑے بزرگ تھے, بہت ہمارے حضرت بہت ان کی مکتوبات ہے, مکتوبات یعقوبی ان سے مکتوبات سنایا کرتے تھے. میں نے کل بھی کہیں کہا ہے کہ مکتوبات کو پڑھنے کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے. ملفوظات ہے میں لکھ چکا ہوں 11 جلدوں میں, ہو گیا نا, اب مکتوبات لکھ رہا ہوں. اور جب آدمی آتا ہے کام پر تو اس کے لیے تائیدات میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک موٹی سی کتاب قدیم ملی, اس میں مکتوبات کی اتنی تعریف کیا ہے میں نے یہاں لوگوں سے کہ اب تو لکھنا ضروری ہو گیا مکتوبات کی, اس وقت کے لوگوں کی نہیں, پرانے زمانے کی. تو مکتوبات کی بھی بڑی قدر ہے. اب میں لکھنے جا رہا ہوں مکتوبات کو, 11 جلد میں تو ہو گئی سب کے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس پر تقریرات, ہمارے شاہ صاحب وغیرہ کی بھی تقریرات اس پر ہیں, محمد الحسن صاحب نے لکھا, یہاں بھی سبھی لوگوں نے لکھا الحمدللہ. اب مکتوبات لکھنے کے جا رہا ہوں, دعا کیجیے کہ وہ مکتوبات بھی لکھ لوں, میری زندگی اتنی رہے کہ مکتوبات کا بھی ایک ذخیرہ چھوڑ کے جاؤں. اس بنا پر مکتوبات ان کو پڑھیے, ان کے ملفوظات پڑھیے, برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ہمارے بزرگوں کے کلام میں بھی تاثیر فرمائی ہے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کا قول نقل کرنا ہوتا تھا تو یوں نہیں کہتے تھے, بلکہ کہتے فلاں کتاب لے آؤ, ان الفاظ ہی میں کہو اسی میں برکت ہے, اس کو یاد رکھتے تھے, یاد رکھتے تھے کہ جن الفاظ سے ان بزرگ نے جو بات کہی ہے, یہ نہیں کہ اس کا معنی ہو, اس کا نہیں, بلکہ باقاعدہ ان الفاظ کے ساتھ سناتے تھے. اس کے برکات سے ظاہر ہے کہ ہم سب مستفید ہوتے تھے. اللہ تعالی ہم کو بھی آپ کو ایسے اداروں کی قدر کی, اور ماشاءاللہ ہمارے محتوی صاحب, ہمارے شاہ صاحب, سب اور اساتذہ کرام سے زیادہ نہیں کسی درجے میں ملاقات بھی ہے. الحمدللہ صالح بھی ہیں, مسلم بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہاں کے تعلیمات کی بھی قدر کی توفیق دے, بلکہ اس کے اشاعت کی توفیق دے. رسالہ نکلتا ہے, اس رسالے کو بھی اشاعت کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہر قسم کی اعانت کی, ہر قسم کی تائید کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدر توفیق دے, اور جو میں نے باتیں کہی ہیں ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا